بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح سحری کے وقت یوکے سے آصف بھائی کا ایک وائس نوٹ موصول ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا بیان سن رہا تھا تو مجھے تھوڑی ہیلپ چاہیے تھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ دراصل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 پر جو کل ہم نے بیان کیا تھا اس میں یہ تھا کہ مشکلات تکالیف میں دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، نماز سے اور صبر سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، تو نماز سے کیسے مدد لی جائے؟ کیا نماز کے اندر ہم دعا کریں؟ اور صبر تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن نماز سے کیسے مدد لے؟ یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اس دن میں سب سے پہلے تو میں سنن ابی داؤد کی حدیث کا حوالہ قائم کروں گا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جب بھی کوئی مہم پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، پھر نماز کے بعد دعا فرماتے۔ میں اور باتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، مثلا قحط سالی ہوتی تو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ نماز استسقاء پڑھنا اور اس کے بعد دعا مانگنا۔ یعنی نماز سے مدد مانگنے کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے اس کے بعد عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ یہاں یہ جو سورہ بقرہ میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے۔ تو دراصل یہاں مفسرین نے لکھا کہ فرائض نماز کی طرف اشارہ نہیں کیا، یہاں فرائض نماز کے علاوہ یعنی پنجگانہ نماز کے علاوہ تہجد کی طرف اشارہ کیا، نوافل کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی جس وقت کوئی تکلیف، مصیبت، دکھ، درد محسوس ہو تو اسی وقت وضو کیا جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ خدا کے حضور جتنی توفیق ہو نوافل پڑھے جائیں اور پھر دعا مانگی جائے، یعنی نماز کو وسیلہ بنایا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغبان مالی نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اسے کہا جا دیکھ آسمان کی طرف، کچھ نظر آیا؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ نے پھر نماز پڑھی اور پھر کہا کہ جاؤ دیکھو اب آسمان کی طرف، کچھ دکھائی دیا؟ اس نے پھر عرض کیا کہ کچھ نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے تیسری یا چوتھی بار پھر اسے بھیجا تو پھر اس نے آ کر کے کہا کہ بادل بنے ہیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہے۔ یعنی نماز پڑھ کر کے انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ رب العالمین نے بارش عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا گھوڑا لے کے نکلو نا، دیکھو کہاں تک بارش ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھیں، نماز سے مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے، نماز کے وسیلے سے پہلے نوافل پڑھے جائیں، نماز پڑھی جائے، اس کے بعد پھر اللہ سے مانگا جائے۔ ابو الحسن سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ان کی پڑوسن آئی رات کے وقت، کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو پولیس والے پکڑ کے لے گئے ہیں، تو آپ میرے بیٹے کی سفارش کریں یا کسی کو میرے ساتھ بھیجیں کہ حاکم اسے جیل میں نہ ڈال دے۔ یہ بات سن کر کے آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگ گئے اور پھر دعائیں کرنے لگ گئے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ کی نمازیں بڑی لمبی ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو جیل میں ڈال دے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کی خادمہ آئی اور کہنے لگی کہ بیٹے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ابو الحسن سری سختی نے کہا کہ اے خاتون، دراصل میں نماز کے بعد، نماز پڑھ کر کے، نماز کے بعد، نماز کے ذریعے ہی سے خدا سے مانگ رہا تھا تیرے بیٹے کے لیے، تو دیکھ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا۔
تو نماز سے مدد مانگنے کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگی جائے، نماز کے وسیلے سے مدد مانگی جائے، اللہ رب العالمین پھر مدد فرماتا ہے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔